اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ آیت نمبر ہے 230 اور یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہاں سے، پھر اگر وہ کون؟ شوہر ہی طلاق دے گا نا، کسی اور کو تو نہیں طلاق دینی ہوتی۔ پھر اگر وہ یعنی شوہر اسے تیسری طلاق دے دے، طلاق کا طریقہ اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا، جو شرعی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، تو اس کے بعد سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، بلکہ سنت سے مراد یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو دین ہے۔ تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے، وہ سے مراد یہ کہ عورت ہے، ظاہر اس کی بیوی، مطلب عورت سے مراد کوئی سی عورت نہیں ہے، ظاہر طلاق اسی کو دی جائے گی جو جس کے نکاح میں ہوگی۔ تو اس کے بعد وہ اس کے لیے یعنی بیوی اس کی کیا ہو جائے گی؟ حلال نہیں، ٹھیک ہے۔ فلا جناح علیہما، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی اس کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے اس سے، کہ اس کو واپس رجوع کر لے، اب اس کے لیے رجوع کرنا حلال نہیں ہے۔ ان یتراجعا، نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں چاہیں بھی تو میاں بیوی کہ ہم آپس میں پھر سے یعنی ایک ہو جائیں، تو اب یہ ان کے لیے ممکن بات نہیں رہی، کیونکہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ دونوں خیال کریں، اگر وہ دونوں زنا، ٹھیک ہے، اگر وہ دونوں مطلب اس بات کا یعنی خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا گمان ہو، اس بات کا ان کو یقین ہو، یہاں زنا بمعنی یقین ہو، ٹھیک، صرف گمان کی بات نہیں ہے کہ ہاں شاید حقوق ادا بھی کریں اور شاید حقوق ادا نہ بھی کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں گے، قائم رکھیں گے، ان یقیم حدود اللہ، حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں پر تلکا جو ہے یہ کا معنی دے رہا ہے، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے جو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو، جو مانتے ہیں قرآن و حدیث کو، جو عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے، یہ باتیں ان کے لیے ہیں۔ جو عمل نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ باتیں کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے تو وہ تو منمانی کرتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ باتیں نفع بخش ہیں ہی نہیں، کیونکہ نہ تو ان کا اس پر یقین ہے، نہ ان کا اس پر عمل ہے، اور نہ ہی ان کو اس کی طرف کوئی رغبت ہے، تو وہ تو اس سے خارج ہیں ویسے ہی۔ ترجمہ پڑھنے میں نے تھوڑی سی مسٹیک کر دی، یہ بائی مسٹیک میں نے کچھ چھوڑ دیا اس میں ترجمے میں، تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ دیکھیے، پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے یعنی شوہر، تو اس کے بعد وہ عورت یعنی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، ٹھیک ہے، حلال نہیں ہے، اب یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، نہیں شوہر سے کسی اور کو اپنا زوج بنائے، ٹھیک ہے، زوجن نکاح کرے، پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہو، اگر ان کا یہ گمان ہو، یا اگر ان کا یہ یقین ہو، یہاں گمان بمعنی یقین کے ہے، تو دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کس بات کی، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں تھوڑی سی چیز رہ گئی تھی وہ بائی مسٹیک، تو اس لیے انہیں دوبارہ اس کو پڑھ دیا۔ اب ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے یعنی تیسری اپنی بیوی کو، تو وہ حلال نہیں ہوگی اس پر، اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور یعنی کسی اور آدمی سے نکاح کرے، یعنی جو اس کو اپنا شوہر بنا لے کے ساتھ،
پس اگر وہ دوسرا طلاق دے اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، ٹھیک ہے، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 230۔ اب ذکر ہے اس بات کا تیسری طلاق کے بعد کے کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ تو طلاق دینے میں جلد بازی کرنی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ بعد میں شرمندگی اور لعنت کا مستحق نہ ہو۔ تو تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے یعنی آدمی سے نکاح نہ کر لے اور وہ دوسرا یعنی جو اس کا شوہر اب بن گیا اس سے یعنی اس کا پورا یعنی بسانے کا مزاج نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اب اس کو اپنے گھر میں بسا لیا باقاعدہ بیوی کے طور پر، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسے از خود طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ از خود یعنی طلاق دینے کا مطلب ہے کہ پھر اس میں نہیں نبھی، نہیں بات بنی، جیسے کہ ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یعنی ایک عورت کو اگر طلاق ہو گئی، اب اس کو اپنے پہلے شوہر سے یعنی خلاصی ہو گئی اور پھر اس کی عدت بھی گزر گئی، اب اس کا نکاح جو ہے کسی اور سے کیا جاتا ہے۔ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا دوبارہ گھر آباد ہو جائے، اس کا گھر بس جائے، ٹھیک ہے، یہ پھر سے شوہر والی ہو جائے اور یہ گھر والی ہو جائے۔ تو اس نیت اور اس ارادے سے اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے اس عورت کا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے مرد سے بھی اس کی یعنی انبن ہو گئی، نہیں نباہ ہو سکا، وہ شوہر میں خرابی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، تو یعنی پھر وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس نے خلا لے لی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ کبھی کبھی ایک شادی کے بعد دوسری شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ عورت پھر سے آزاد ہو گئی، پھر سے بے شوہر کی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس شوہر سے یعنی جو دوسرا شوہر تھا دوسرے نکاح میں اس شوہر سے زندگی تو اچھی گزر رہی تھی اور طور طریقے کے ساتھ معروف طریقے سے دونوں میاں بیوی رہ رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ ایک حادثہ پیش آیا بیماری کا یا کوئی اور حادثہ کہ جو موت واقع ہو گئی شوہر کو، دوسرے شوہر کو۔ پہلا شوہر نے طلاق دے دی تھی یا وہاں سے خلا لے لی تھی، اور دوسرے شوہر کو کیا ہوا، موت واقع ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں صورتوں میں کیا ہوا، عورت پھر سے جو ہے وہ آزاد ہے، اب وہ ظاہر بے نکاح ہے، ٹھیک ہے، بیوہ کی صورت میں یا طلاق یافتہ کی صورت میں پھر سے وہ خالی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اب ظاہر ویکینسی چونکہ خالی ہے، ٹھیک ہے، جگہ ہے، تو اب ایسی صورت میں عورت جو ہے اگر چاہے تو کسی تیسری جگہ نکاح کر لے، اور اگر چاہے عورت بھی اور اس کا جو سابقہ شوہر ہے دوبارہ اگر وہ دونوں نکاح آپس میں کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یعنی دوسری صورت میں نکاح کر لیتے ہیں۔ قرآن نے جو یہاں بیان کیا وہ بیان یہی ہے کہ ایسی صورت میں ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یعنی جو اس کا سابقہ پرانا شوہر تھا، ٹھیک ہے، جو کہ اب طلاق دے چکا ہے، اب شوہر نہیں ہے، لیکن وہ اگر چاہیں دونوں آپس میں باہم رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، ان یقیم حدود اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ان کے اندر یہ ہے کیپیسٹی کہ وہ پھر سے یعنی اللہ کی حدوں کو قائم رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں تو وہ آپس میں پھر نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر لیں، یہ ہے آسان سی بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے دور میں ایک مروجہ طریقہ رائج ہو گیا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے، جو ہمارے یعنی دور میں کہیں یا ہمارے ملک میں کہیں یا یہ کہ پاکستان ہندوستان میں کہیں کہ جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کی تھوڑی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بات تھوڑی تفصیل طلب ہے، اور یہ خود ضیاء القرآن والے جو کہ پیر محمد شاہ کرم الازہری کہلاتے ہیں،
تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ لعنتی فعل ہے اور اس سے نکاح نہیں ہوتا، انہوں نے خود بھی لکھا ہے، ضیاء القرآن میں بھی لکھی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت آپ نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب نکاح نہیں ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نکاح سے عورت جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہیے یا بعض حضرات اس آیت سے، یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے نا کہ پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے، تو یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد، تو اس سے یہ تعویل کرتے ہیں، یعنی جسے حدیث میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے، تو اس کو تعویل کر کے وہ اس کو جو ہے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ شوخ مزاجی جسارت قرآن کریم کی معنوی کیا ہے؟ تحریف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلکہ حدیث پاک میں ایک بات اور بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیس المستعار، کرائے کا سانڈ، آپ نے فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے حلالہ جس سے کروایا جا رہا ہے اس کو آپ نے کیا لفظ اس کے دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک مسند احمد کی ایک حدیث شریف سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والموتشمۃ والواصلۃ والموصولۃ والمحل والمحلل لہ واکل الربا وموکلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی واشمہ اور گدوانے والی اور بال ملانے والی اور بال ملوانے والی، یعنی بالوں میں بال ملا دیتے ہیں نا، جیسے وگ وغیرہ کی صورت میں اور بھی جوڑے کی صورت میں، اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے، ٹھیک ہے، والمحل والمحلل لہ، ٹھیک ہے، یہ فرمایا حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے، اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ وَأَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهْ، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول لعنت فرمائے تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ لو لعنت پڑ جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، سن لیجئے، یہ ہے المصنف لابن ابی شیبہ میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا تو میں ان دونوں کو رجم کرا دوں گا۔ کتنی بڑی، یعنی کتنی سخت بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی باتیں کیا ہیں؟ یہ قابل عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین، یعنی تم کو لازم ہے، یعنی میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو یہ ہیں، ان کا طریقہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے نظر انداز کر دیں، ایسے نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ فَإِن طَلَّقَهَا، دیکھیے فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر دوسرا شوہر مقاربت کے بعد طلاق دے دے، جو میں نے بھی آپ کو کچھ صورتیں بتائیں جو آسان الفاظ میں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، آگے فرمایا نا اللہ نے أَن يَتَرَاجَعَا، تو یہاں پر تو ان دونوں یعنی سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، یعنی آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں۔ ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یعنی کیا کریں گے؟ کس طرح سے قائم رکھیں گے؟ دستور کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور حضرت امام مجاہد، یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں،
یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ ان کا یہ نکاح دھوکہ و فریب پر مبنی نہیں ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یعنی یہ شرائع و احکام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کا پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ یبینھا، کیا فرمایا اللہ نے؟ یبینھا لقوم یعلمون، یہ کس کے لیے ہے؟ وہ انہی لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش مند ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایسے تھوڑی بے علم بے عقل۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طلاق طلاق ہوتی ہے، نکاح نکاح ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آیات الہی کا مذاق بنانا بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یعنی بطور مذاق ہو گیا جیسے۔ اب دوسرے شوہر سے نکاح کا مقصود کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس سے یعنی گھر بسانا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے میں رغبت ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں، یہ تھوڑی کہ وہ مطلب بطور مذاق یعنی ایک دن کے لیے نکاح کر لیا جناب، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی اس میں جو ہے، آپ بے حسی کہیں، بے غیرتی کہیں، بے حیائی کہیں، جو بھی آپ نام دیں، کہ ایک مرد خود اپنی بیوی کو کسی کو دے رہا ہے کہ لو بھائی ایک دن کے لیے تمہاری ہے یہ، ٹھیک ہے، یا کوئی بھائی اپنی بہن کو کہہ رہا ہے بھائی چلو تمہارا گھر بسانے کے لیے تمہارے بچے ہیں پہلے شوہر سے، چلو حلالہ کر لیتے ہیں، یہ کتنی یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی حد سے گزری ہوئی بات ہے، یہ حد سے گزری ہوئی بات، اور اس کو آپ یعنی جائز سمجھ کے کر رہے ہو، حلال سمجھ کے کر رہے ہو۔ وہی والی بات ہے نا کہ انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر پہلے جذبات میں آ کے سارے کام کر ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے۔ تو ایسا کچھ اسلام میں نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری یعنی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایمان ہی برباد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح سے جو اصل مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اگر دوسرے شوہر کا مقصد صرف پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ محلل کہیں گے، حلالہ کرنے والا کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی کیا ہے؟ بے حد مذمت آئی ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے، اور اگر وہ عقد کے وقت اپنے اس مقصود کی صراحت کر دے تو آپ کو پتہ ہے جمہور مطلب قرآن و حدیث چلیں، بہت سے لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی تو اپنی ائمہ وغیرہ کی ہی بات کو وہ ذرا اہمیت دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی نکاح باطل ہے، پتہ ہے آپ کو، ان کے نزدیک بھی نکاح جو ہے نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ایک روایت نقل کیا ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور پھر اس کے یعنی شوہر کے یعنی جیسے کہنا چاہیے جو بھائی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، تو اس نے جو ہے اس سے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے یعنی اپنے دوست کے لیے اسے حلال کر دے۔ تو کیا یہ اس طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت پابند سنت اور بہت ہی متقی شخصیت ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عورت صرف نکاح رغبت ہی سے حلال ہوتی ہے۔ یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا شمار کرتے تھے؟ زنا شمار کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، حدیث صحیح ہے، اس کے جو سندیں ہیں وہ بھی سب صحیح ہیں، لیکن البتہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری امام مسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن حدیث صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلوب بیان جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے زنا شمار کیا کرتے تھے، تو یہ کس حکم میں ہے؟ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کام نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں قرآن و حدیث میں تحریف کرنے والے تو نہیں بن رہے ہیں۔ اس کے ظاہر لفظوں اس کو تو تحریف اس میں کر نہیں سکتے، اس کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اس میں کر سکتے ہیں، اس میں تو کر سکتے ہیں، ترجمے میں کر سکتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ بریکٹ لگا کے حاشیہ لگا کے آپ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ظاہر ہے اس میں تو آپ کر نہیں سکتے، نہ نقطے کی کر سکتے ہیں، نہ زبر کی، نہ زیر کی، نہ پیش کی، کسی کی نہیں کر سکتے،
اس میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس میں آپ کہیں بریکٹ لگا دیا، کہیں حاشیہ لگا دیا، کہیں ترجمے میں آپ نے دھوکہ دے دیا، تو اس سے بچیے نہیں، بہت زیادہ بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ دنیا میں تو آپ بہت ڈرتے ہیں تھوڑی سی تکلیف سے بھی، ہے نا، ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ذرا تھوڑی فکر کرنے کی عادت ڈالیے، ہمیں اور آپ کو عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی زندگی ہی ہماری ہی ہوگی، جان ہماری ہی ہوگی، تکلیف ہماری ہی جان پہ جھیلنی ہوگی، ہماری تکلیف کوئی اور نہیں جھیلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، اس میں تحریف سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔